حضور تو بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے بابرکت دن کے مبارک، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں، نیک خواہشات جو آپ کے پیارے پیچھے ہیں، عزیز وقارب خاندان، دوست احباب، ان سب کے لیے بہت ساری دلی دعائیں۔ انسان کو جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک ہماری صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ سے آپ کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال پوچھوں گا۔ تو کیا ہم اپنی صحت کا قدر کرتے ہیں؟ آپ سب سے یہ ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ جاری رکھیں، اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو آج کے بعد یہ نیا سال بھی عیسوی شروع ہو رہا ہے، ہم آج کے بعد آئندہ دنوں میں یہ ایک عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ سندھی میں چوندہ ہیں کہ جی خوش تو جہان خوش ہے۔ اگر ہم خود ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، حوصلے اور ہمت میں ہیں، تو ہم اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور ساتھ میں دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس بابرکت دن یہ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم ضرور، کیا آپ متفق ہیں اس چیز سے؟ متفق ہیں؟ جلدی میں ہاتھ نہ اٹھائیں نا، یہ ایک روزانہ کا کام ہے، یہ کوئی سال میں ایک مرتبہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ روزانہ کا کام ہے۔ تو میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تھوڑی دیر سوچا ہوگا، کچھ منٹ ملے ہیں، کچھ سیکنڈ ملے ہیں، کیا آپ واقعی، کیا ہم سب اپنی صحت کا خیال رکھیں گے؟ یا جو تو ہاتھ اوپر کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ اب دیکھیں، اگر جو کر سکتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہے، ڈائبٹک ہے، شوگر ہے، یا اس کو بلڈ پریشر ہے، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر دواؤں کا استعمال معمول بنائے، اور اس میں کسی کے کہنے پر اس دوا کو منقطع نہ کریں، مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دولت ہمیں ملی ہے۔ یہ جسم کی بات ہو گئی، جسم جس پر ہم اتنے سارے، جس کے بلبوتے پر ہم اتنے سارے مزے کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے تو تبھی ممکن ہوا جب آپ کے جسم نے آپ کا ساتھ دیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ٹانگ میں کوئی مرض ہو یا تکلیف ہو تو وہ آ سکے گا، اس کو بڑی مشکل پیش آئے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو، یہ جسم
جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی یہ بہت بڑی اہم ترین سواری ہے ہمارے روح کی، ہمارے قلب کی، جس پر ہم اپنی محبت، ہمارے روح میں تڑپ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ ہم جائیں اور نماز پڑھیں، تو یہ ہمارے روح کی خواہش تھی، ہمارے قلب کی تڑپ تھی۔ اب چل کر کیسے جائیں؟ اس کے لیے ٹانگیں چاہیے، اس کے لیے جسم چاہیے، تو یہ ہمارے روح اور قلب کی جو سواری ہے، جو اس کا گھوڑا ہے، وہ یہ جسم ہے۔ تو اس کو صحیح رکھیں گے تو پھر جہاں ہمارا دل چاہے گا وہاں جا بھی سکیں گے، ورنہ تو ہم کیسے جائیں گے؟ صحیح ہے یا غلط ہے بات؟ تو پھر اب روح اور قلب کی بات آتی ہے، ہم یہاں آئے ہیں اپنے قلب اور روح کی پیاس بجھانے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے قلب اور تمہارے روح کی پیاس تب بجھے گی جب تم مجھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے۔ جس قدر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان کی دولت، رحمت، بخشش ہمیں عطا کی جائے گی۔ تو ہم اپنے دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں شامل رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ جب ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے عرش عظیم پر یاد فرماتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو احباب نے عرض کیا کہ وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے عظمتوں اور اپنے جلال اور کبریائی کی وجہ سے ہم اس کو دیکھنے سے محروم ہیں، نہیں دیکھ پاتے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی فرش پر میں اللہ کے ذکر میں شاغل ہوتا ہوں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عرش پر یاد کر رہا ہے۔ یہاں ہمارا بیٹھنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے ہمیں یہ دولت ملی ہے، تو ہم سب کو، آپ سب کو اس کی مبارک ہو۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک برتن جس میں جو بہت ہی خوبصورت ہو، بہترین ہو، اور وہ دیدہ زیب ہو اور دیکھنے میں بہت ہی خوش نما ہو، تو پہلی نظر میں تو ہر کوئی اس کو چاہتا ہے، لیکن اگر کسی کو بھی پتا چلے کہ یہ دیدہ زیب برتن، یہ خوبصورت مرتبان، رنگین اور سنہری نقش و نگار اور پھولوں سے چمکتا دمکتا یہ مرتبان بظاہر تو خوش نما ہے، لیکن اندر اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، تو کوئی ایسے مرتبان کو اٹھانا پسند کرے گا؟ کہے گا کہ بھائی ظاہری طور پر تو اچھا ہے لیکن اندر تو گند ہے نا اس میں۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ اچھی شکل اور اچھی لباس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر میں ایسا تو نہیں ہے کہ گند بھرا ہوا ہے۔ بغض، کینہ، منافقی، نفرت، تکبر، یہ چیزیں اگر بھری ہوئی ہیں تو پھر یہ سارا لباس جو ہے یہ ایک علامتی چیز ہے، اور جب بھی کسی کو پتا چلے گا کہ یہ ظاہری طور پر تو خوشنما شخص ہے لیکن اندر اس کے گندگی بھری ہوئی ہے، تو جاننے والا شخص تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ہماری خرابیوں سے لوگ واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نظر تمہارے لباس اور شکل پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نظر تمہارے قلب اور روح پر ہے۔ تو جب قلب اور روح میں اچھائی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آئیے آج یہ بھی ہم عزم کریں کہ اندر سے جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ہم دور کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قریب ہو سکیں، اور یہ چیز ہمیں مرشد کامل نے سکھائی ہے۔ مرشد کامل کی محبت پہلا سبق ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ جب یہ چیز قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس پر یہ ساری چیزیں الحمدللہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مرشد کی محبت اتنی کثرت اور زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ طریقے نقشبندی میں بنیادی چیز ہے، کہ ہمارے مرشد کامل کے مرشد حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کی معیت میں ایک بہت بڑے اولو العزم ولی کامل جو گزر چکے تھے ان کی مزار پر گئے۔ دنیا آ رہی تھی اور وہاں زیارت کر رہی تھی اور فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ گئے اور ہم یہ کہنے لگے اس بزرگ کو مخاطب کر کے اپنے دل میں کہ تمہارا بڑا شان ہے
اے ولی کامل تمہاری بڑی عظمت ہے، تمہارا بہت بڑا فیض ہے، اور اتنے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا، لیکن وہ کہنے لگے کہ یا حضرت میرے لیے میرا مرشد کافی ہے، مجھے ان کی محبت چاہیے، مجھے ان کی قربت و نسبت میرے لیے بہت بڑی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے جو بھی ہمیں عطا ہو رہا ہے وہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے اور ان کی تعلق کی وجہ سے عطا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یکرا گیر محکوم گیر، ایک کو تھامو لیکن مضبوطی سے تھامو۔ تو دل کا کعبہ و قبلہ مرشد کامل کی ذات ہوتی ہے، تو جس قدر ہمارے دل کا رخ مرشد کی طرف پکا اور سیدھا ہوگا اتنا زیادہ ہمیں فیض اور فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ آپ جب آپ سب احباب یہاں آئے ہوئے ہیں، واپس بھی جائیں گے، تو ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق یا حج پرن وٹ یا کر پرن سندی پچار، انہن بنی گالن کھان تھار شل قادر کہیں کے نہ کرے، یا تو اپنے پیاروں کے ساتھ رہو، اگر پیاروں سے دور جا رہے ہو تو اپنے پیاروں کا ذکر کرو۔ تو یہ ایک خوشبو ہے، وہ خوشبو جب پھیلے گی تو سینکڑوں لوگ اس خوشبو سے فیضیاب ہوں گے۔ تو ہم جب بھی جائیں تو طریقہ علی کی تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہیں، تنظیم کے عہدیداران، خلفاء کرام، عام فقراء اس تبلیغ کے کام کو سر انجام دیتے رہیں، صرف اپنے زور بیان سے نہیں، اپنے خوبصورت عمل سے، اپنے پیارے اخلاق سے، اپنے نرمی سے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کہ جو اوصاف جمیلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور صحابہ نے بیان فرمائے کہ آپ ہمیشہ کشادہ پیشانی اور خندہ رو رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے۔ اگر خلاف مزاج کی بات ہوتی تو اس کو برداشت کر لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے۔ تو مبلغین اپنی تقریر سے بھی لوگوں کو محظوظ کریں، لیکن اپنے حسن اخلاق اور نرم رویے سے اس بات کی تصدیق بھی کریں کہ الحمدللہ ہمیں مرشد کامل کی نسبت سے، ان کی محبت سے، ان کے تعلق سے یہ چیزیں بھی ملی ہیں کہ ہمارے اخلاق اور عادات اچھے ہونے چاہیے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے علاقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ، کبھی کسی کو بخار ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ہمارا بس ہے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے، جو ہماری جماعت ہمارے مرشد کامل نے بنائی ہے، اس کے پلیٹ فارم سے، اس کے نسبت سے ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کسی کو گرم کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ اس جماعت کے فرد ہونے کی حیثیت میں اس کی مدد کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کی تنظیمی ڈھانچہ ہے، دستور العمل ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوں گی۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ چیزیں شامل کر دی جائیں گی کہ خدمت خلق، جس کا سالانہ عرس پر بتایا گیا تھا کہ یہ بھی ایک اہم ترین نقطے جو ہمارے ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ تو اس خدمت خلق کا طریقہ کار کیا ہوگا، ایک برانچ کی سطح پر، ایک ضلع باڈی کی سطح پر، ایک صوبائی باڈی کی سطح پر، مرکزی سطح پر، یہ انشاءاللہ مل جل کے عہدیداران بھی اس کا طریقہ کار بنائیں اور تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ کسی ایک برانچ کا ممبر، اس کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہے کہ کسی کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے تنظیم کے پلیٹ فارم سے وہ کیسے کام کرے، انشاءاللہ یہ بھی کام سر انجام دے دیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں ہمیں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ ہم سماجی دوری کا سب خیال رکھیں، بہت ضروری ہے۔ روز عمل سے کہا گیا ہے، اور جب بھی ہم باہر نکلیں ماسک پہن کر کے نکلیں۔ لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دیں، اگر وہ بولتے ہیں تو بولنے دیں، لیکن ہمیں اپنے اس طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ماہرین صحت کی تجویز ہے، اس پر پوری دنیا کے ماہرین صحت متفق ہیں۔ تو لوگ کچھ بھی کہیں، آپ نے اس کو احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر کہیں کسی چیز کو چھو لیا ہے تو چونکہ یہ ایسا وائرس ہے کہ جو چھونے سے انسان کے جسم پر آ سکتا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو ضرور دن میں کہتے ہیں 15 دفعہ 12 دفعہ جتنا بھی ہو سکے اچھے سوپ سے، جو کہ بیکٹیریاز کو، وائرس کو مار دیتا ہو، اس کے ذریعے اپنے اس محلول یا اس صابن کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ النظافت نصف الایمان، صفائی ایمان کا آدھا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مضبوط صحت کا مالک ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوا، جو کہ اچھی بات ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن وہ وائرس گھر لے کر آئے اور گھر میں سب لوگ مضبوط صحت کے حامل نہیں ہیں،
کوئی بڑی عمر کے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے کسی کو وہ بیماری لگ گئی تو ذریعہ تو ہم اور آپ میں سے کوئی بنانا، تو یہ کتنی ایک لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ کبھی بھی اس طرح کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور سب احباب کو بھی آج گزارش کرتا ہے اور اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے کہ ہم ذکر کثرت سے کریں اور مراقبہ کا اہتمام ریگولر بنیادوں پر ہم کرتے رہیں۔ مراقبہ بڑا ہی مفید اور مؤثر ہے۔ جو سانس آئے وہ اللہ کی یاد میں، جو سانس باہر جائے اللہ 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 اللہ۔ اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ اور ہم نے خود کرنی ہے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں کروانی، ان کو اچھی باتیں سکھانی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بچوں سے پیار کرو اور بڑوں کی عزت کرو، تو انشاءاللہ اچھی تعلیم تربیت اور اپنے ساتھ رکھ کر چلنے سے ان میں یہ جوہر پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور اس بیماری کے عالم میں آپ اور ہم سب احتیاط کریں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ سب مسلمانوں اور انسانوں کو اس موذی مرض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔